بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. جو آیات پڑھی گئیں ان میں اللہ رب العالمین نے عقل مندوں کے اہم ترین صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دنیا میں عقل مند وہ ہے جو دنیاوی فائدے کو سمجھتا ہے اور اپنے مال و دولت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان اپنی زبان اور اپنے ادا کے ذریعے سے مقبول ہو، وہی عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے عقل مند اور ہوشیار اسے کہا ہے جو اللہ کی توحید کا علم رکھتا ہو اور اللہ کی شریعت سے واقف کار ہو، یعنی اللہ کے احکام کو پہچانتا ہو۔ علم والوں کو عقل مند کہا گیا ہے، جو شریعت کی طرف سے جو باتیں نازل ہوئی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یقیناً حق ہے اور اللہ کے علاوہ جو طریقہ جو دین ہے وہ سب باطل ہے۔ اللہ کی توحید اور اللہ کے احکام اور اللہ کی شریعت کو جاننے والے عقل مند ہیں، اور جو اللہ کی توحید سے ناواقف ہو، شرک میں ڈوبا ہو، جہالت کا شکار ہو، وہ بے وقوف ہے۔ اس لیے اللہ نے منافقوں کو بے وقوف کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو باتوں کو سنتے ہیں تو اثر قبول کرتے ہیں، اور یہ اس کی علامت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس پر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کا مطلب تدبر ہے۔ اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے تدبر اور ایک ہے تفکر۔ تدبر کا معنی النظر فی عواقب الامور، اور تفکر کا معنی النظر فی الدلائل فی الآیات، انجام پہ غور کرنا۔ اللہ نے نافرمانوں کا انجام کیا کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، اور جنہوں نے ظلم اور سرکشی کی انتہا کر دی، زمین میں فتنہ فساد کیا، اللہ نے ان کا انجام تباہی بربادی رکھا ہے۔ اور انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے نجات دی ہے۔ ان دونوں کے انجام پہ غور کرنے والا عقل مند ہے، اس کو تدبر کہتے ہیں۔ اور اللہ کے احکام پر غور کرنا
یہ تفکر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اللہ اکبر. آسمان و زمین کی بناوٹ کو دیکھو کہ اللہ نے بغیر کھمبے کے 7 آسمان تہ بتہ بنا دیے اور 7 زمینیں اللہ نے بنا دی اور ان میں مخلوقات کو پیدا کیا. رات کا مختلف ہونا، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے. یہ اللہ کی توحید کی نشانی ہے. اس پر غور و فکر کرنے والے عقل مند ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کریں، بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کریں، لیٹے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی تخلیق پر غور کر کے اللہ کی توحید کا اعلان کریں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا، تو پاک اور بعیب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان کو عقل مند کہا گیا. کیا ہم قرآن سنتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا ہم نصیحت سے جب لطف اندوز ہوتے ہیں تو کیا نصیحت قبول کرتے ہیں؟ کیا عذاب کی آیتوں پر اللہ سے پناہ مانگتے ہیں؟ کیا رحمت کی آیتوں پر اللہ سے سوال کرتے ہیں؟ کیا مصیبت پر صبر کرتے ہیں؟ کیا نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اگر یہ صفت ہے تو ہم اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں. اور اگر نہیں تو پھر ہم عقل مند نہیں ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ جو نصیحت قبول کرتا ہو، باتوں کو سن کے اثر لیتا ہو، اپنے آپ کو بدلتا ہو. اور ان کی پہچان کیا ہے؟ نصیحت قبول کرنے والے کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نصیحت قبول کر رہے ہیں اور کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نصیحت کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ روز ازل میں وعدہ تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی عبادت نہیں کریں گے، تیرے احکام پہ چلیں گے، انبیاء کی تعلیمات پر عمل کریں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر، شریعت پر عمل کرے گا، دنیا میں بھی اللہ ان کو خوف سے محفوظ رکھے گا، امن عطا فرمائے گا، عافیت عطا فرمائے گا، سکون عطا کرے گا، ہر تنگی سے راستہ نکال دے گا اور اللہ غم میں مبتلا نہیں کرے گا. یا دوسری تفسیر، موت کے وقت اللہ امن عطا کرے گا. اللہ دنیا کے مقابلے جنت کی بشارت عطا فرمائے گا. یہ عقل مندوں کی پہچان ہے. الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون المیثاق، وعدے کو نہیں توڑتے، شریعت سے بغاوت نہیں کرتے. کیونکہ جو شریعت کے قانون کو بدلے گا، جو شرعی قوانین کے مقابلے میں انسانوں کے بنا ہوئے قانون کو اختیار کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے پہلے بھی پیش ہو چکی ہے، ما خفر قوم علی عہد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیرہم فاخذوا بعد ما فی ایدیہم. جو قوم اللہ کے قانون کو توڑ دے گی، شریعت کو بدل دے گی، اللہ اس پر دوسری ظالم قوم کو مسلط کر دے گا جو ان کی بعض زمینوں پر، ان کے املاک پر، ان کے اقتدار پر، ان کی چیزوں پر غالب آ جائیں گے. یہ اللہ کے قانون کو بدلنے کی وجہ سے، شریعت سے دور رہنے کی وجہ سے. اور عقل مند کون ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑتے ہیں. اللہ سے رشتہ جوڑتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رشتہ جوڑتے ہیں، دین سے رشتہ جوڑتے ہیں، خاندان سے رشتہ جوڑتے ہیں. خاندانی رشتوں کو نہیں کاٹتے. جو رشتوں کو کاٹتا اللہ اس کو کاٹے گا، جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا. یہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے من وصلہ وصلت ومن قطع قطعت، جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا اپنی رحمت سے، دنیا اور آخرت کی بھلائی سے، جنت سے جوڑ دوں گا. اور جو رشتوں کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا، اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا، اپنی مدد سے کاٹ دوں گا، جنت سے کاٹ دوں گا. اللہ اکبر. یہ حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب ادب المفرد میں نقل کیا. جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں.
آج ہم SIR کو لے کر کتنے بے چین پریشان ہیں. اللہ ہم سب کے مسائل کو آسان فرمائے. چند لمحے کی زندگی ہے، لیکن قبر میں نہ معلوم کئی 100 سال سونے پڑیں گے. قیامت کا منظر ہے. کیا ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ حکومت کے کوڑوں سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کے عذاب کا ڈر اگر ہو تب ہم عقل مند ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو بھی مصیبت پہنچے یہ سمجھے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں مصیبت کو صبر کر رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو صبر کے فائدے بتائے گئے. جنات اللہ تعالیٰ نے فرما وقاموا الصلاۃ، عقل مند وہ ہے جو نماز قائم کرے. وانفقوا مما رزقناہم، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرے. ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، برائی کا جواب اچھائی سے دے. یعنی برائی کا جواب اچھائی سے اس وقت دیں گے جب توحید پھیلائیں گے تب نا، سنت پھیلائیں گے تب نا، دین پھیلائیں گے تب نا. یہاں تو دکان کا پرچار ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بڑی بڑی مارکیٹ کا پرچار ہو رہا ہے. اللہ کے دین کا پرچار کہاں ہے؟ شریعت پامال ہو رہی ہے. دین ہمارے دلوں سے نکل رہا ہے، دین ہمارے چہرے سے نکل رہا ہے، دین ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے، دین ہمارے اسکول سے نکل رہا ہے. کون سا پرچار کریں گے؟ برائی کے جواب اچھائی سے اسی وقت دیں گے جب سامنے سے ہم والد سے بات کریں گے اور اس کو دین کی دعوت دیں گے تبھی. تو یہاں تو ہے ہی نہیں. اولئک لهم عقبى الدار، عقل مند وہی ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. یہ عقل مند جنات عدن يدخلونها. اگر یہ صفات جو بتائے گئے، اللہ کے وعدے کو پورا کرنا، رشتوں کو جوڑنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، صبر کرنا، نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، دعوت کی راہ میں برداشت کرنا، برائی کا جواب اچھائی سے دینا، ایسے لوگ عقل مند ہیں، ان کے لیے جنت ہے. اور وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے جو ان کے باپ دادا، لکڑ دادا، بیٹے پوتے پرپوتے سب جائیں گے، بیویوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. فرشتے ان پر مبارکبادی پیش کریں گے ہر طرف سے. یہ عقل مند ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے حسن بصری نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، عقل مند وہ ہے جو گناہ کر رہا ہو انجانے میں، جیسے اللہ کی آیت پڑھی جائے اس کی حالت بدل جائے، قرآن سن کر متاثر ہو. فضیل بن عیاض بہت بڑے امام، مفسر، محدث، اسلام کے اسکالر، عابد و زاہد ہیں. صرف ایک آیت سے ان کی زندگی بدل گئی تھی. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں؟ یہ عقل مند کی علامت ہے. عبداللہ بن مبارک جن کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں ثقۃ ثبت امام مجاہد. اللہ اکبر. جمعت فی خصال الخیر. بہت بڑے ثقہ بھی تھے، امام بھی تھے، مجاہد بھی تھے، خیر کی اکثر خصلتیں ان میں جمع ہو گئیں. لیکن ایک نمبر سنگر تھے، گانا گانے والے تھے. لیکن ایک آیت کی وجہ سے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں؟ اس آیت کے ذریعے ان کی زندگی میں انقلاب آیا. اسلام کے داعی بن گئے، مفسر بن گئے، محدث بن گئے. بڑے بڑے محدثین نے تمنا کی کہ اللہ عبداللہ بن مبارک جیسی زندگی عطا فرمائے. سفیان ثوری نے کہا میری زندگی میں 3 دن عبداللہ بن مبارک کا مل جائے. عبد الرحمن مہدی نے کہا 6 دن ہمیں عبداللہ بن مبارک جیسی مل جائے. ساری خصلتیں، ساری خوبیاں تھیں. میدان دعوت میں بھی تھے، میدان درس میں تھے، اور خیر اور بھلائی کے جامع تھے. اچھی اچھی خصلتوں کے مالک تھے، انسانیت کے خیرخواہ تھے. روزہ رکھتے تھے، نفلی روزے، اور دوسروں کو حلوہ کھلایا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے. یہ عبداللہ مبارک، اللہ اکبر، ایک آیت کے ذریعے انقلاب ہوا. یہ عقل مند تھے، یہ بیوقوف تھے بھائی جی. تو اس لیے اس بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ قابل ذکر ہے. وعینہ بن حصن، جس کا نام حذیفہ کہا جاتا ہے، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ میں شریک رہے، حنین میں شریک رہے، طائف میں شریک رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سا مال غنیمت بھی دیا تھا، لیکن دیہاتی تھے اس لیے ذرا مزاج میں سختی تھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وعینہ بن حصن زبان کے اعتبار سے سخت تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے بھتیجے جو کام کرتے تھے، جو بہت بڑے قاری تھے اور منشی بھی تھے، حضرت عمر ان سے مشورہ لیتے تھے. یعنی آفس کا کام جو ہے عمر بن خطاب قاری قرآن سے لیتے تھے. حدیث بخاری میں وعینہ بن حصن کا بھتیجا تھا حر بن قیس. کہا کہ ذرا حضرت عمر سے کہو کہ میں تھوڑا وقت لینا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وقت دیتا ہوں گفتگو کرنے کے لیے. اس نے
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سختی سے بات کیا، فواللہ ما توتین الجزل، آپ امیر تو ہو لیکن ہمیں پورا نہیں دیتے ہو. ظلم کیا اس نے. آپ دوسروں کو دیتے ہو ہمیں نہیں دیتے ہو، حالانکہ اس کو 100 اونٹ ملے تھے. آپ ہم کو پورا نہیں دیتے، ہمارا حق نہیں دیتے. ولا تحکم فینا بعدل، آپ انصاف نہیں کرتے ہو. حالانکہ حضرت عمر سے زیادہ انصاف کون کر سکتا ہے؟ ان کے انصاف کو تو دنیا والے مانتے ہیں. یورپ امریکہ والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بنائے اصول پر چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم انصاف نہیں کرتے ہو. حضرت عمر کو غصہ آ گیا، چاہا کہ اس کو سختی سے دو چار کریں، اس کو مارے، ضرب لگائے. حضرت عمر کا کوڑا تو معلوم ہے نا، عصر کے بعد یہ کوئی نماز پڑھتا تھا حضرت عمر درہ شریف مارتے تھے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. ہاں تحیۃ المسجد وغیرہ تو ہے. حضرت عمر کا کوڑا مشہور تھا. مسجد میں کوئی اگر گفتگو کرتا اس کو درہ مارتے تھے، حدیث بخاری میں. حضرت عمر غضبناک ہو گئے. فوراً حر بن قیس نے کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف وارض عن الجاہلین، عفو درگزر سے کام لیجئے. اللہ فرما رہا ہے عفو درگزر سے کام لیجئے، یعنی معاف کر دیجئے. اللہ نبی کو حکم دے رہا ہے، بھلائی کا حکم دیجئے. وارض عن الجاہلین، جاہلوں سے بحث مت کیجئے، جاہلوں کو چھوڑ دیجئے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سنی، فواللہ ما وجاوز عمر، حضرت عمر فوراً رک گئے. ان کی کیفیت بدل گئی، فوراً جسم کے اعضاء کانپنے لگے اللہ کے خوف سے. ابھی غصے میں تھے، ابھی کانپنے لگے اللہ کے خوف سے. یہ کیا تھا بھائی؟ ایمان تھا نہیں تھا؟ اس کا 0 پوائنٹ بھی ہمارے اندر ہے کہ ہم غصے سے غضبناک ہوتے ہیں بدلہ لینے کے لیے اور ہم معاف کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی آزمائش کہ آپ کی شریک حیات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جن کو حضرت جبریل کا سلام آیا، کائنات کی تمام عورتوں میں سب سے فقیہ عورت ہے علم کے اعتبار سے، اور ان 5 عورتوں میں یا 3 عورتوں میں جو سب سے افضل ہے ان میں سے حضرت عائشہ بھی ہے. لیکن ان منافقین نے جب ان پر فتنہ کیا، اور منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب ان کی عفت و پاک دامنی پر حملہ کیا، 50 دنوں تک وہی رکی رہ گئی. کیا عالم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت ام المومنین روتی رہی. اللہ نے ان کی شان میں 10 سے زیادہ آیتیں نازل کی، کہا کہ یہ پاک ہیں. ناپاک لوگ، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اللہ نے پاک کہا. اس کے باوجود منافقوں کے سردار ہے، اللہ نے ان کے اوپر نماز جنازہ سے منع کیا. لیکن بخاری شریف کی حدیث 1270 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص پہنا دیا دفن کرتے وقت. البسو قمیصہ، قمیص پہنایا آپ نے. یہ ہے دنیا میں کوئی ایسی مثال جس نے سب سے بڑی روحانی حیثیت دیا ہو، پھر بھی زندگی کے آخری موڑ پر آپ تمنا کر رہے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو جائے. آپ نے اپنا کرتا پہنا دیا قبر میں، آپ نے نفذ مندی کے تھوک لگا دیا، دعا بھی کی اس کے لیے، لیکن اللہ نے نہیں معاف کیا. یہ اخلاق تھا، یہ عقل مندوں کے صفات. تھوڑا تو ہمارے اندر چینجنگ آنا نا، تھوڑا تو بدلو اپنے آپ کو. تو اس لیے عقل مندوں کی نشانی یہی ہے کہ ہم خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہ ہوں. شاید یہ واقعہ ہم لوگ بہت کم سنتے ہیں، میں نے مشائخ سے بھی سنا ہے اور یہ بات حقیقت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے، تمام مہاجرین انصار نے بیعت کیا، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی نے موت میں کہا تھا ابو بکر کو کہا امامت کرنے کے لیے. اب اللہ والمومنون الا ابا بکر، ایمان والوں نے انکار کیا، اللہ نے انکار کیا، ایمان والوں نے انکار کیا، تمام لوگوں کا انکار کیا سوائے ابو بکر کے. یعنی ابو بکر کی فضیلت کو، ان کی خلافت کو اللہ نے مانا، تمام ایمان والوں نے مانا. یہ حدیث بخاری کی. اس کا مطلب کیا ہو سکتا؟ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد ابو سفیان نے کہا ہے علی بلات لک المدینہ جردا مردہ خیلا مردہ خیلا جردہ و شباب مردہ. شاید یہ میں زندگی میں پہلی بار یہ روایت پیش کر رہا ہوں. شاید کہا ابو سفیان نے، آؤ میں تمہاری خلافت کا اعلان کرتا ہوں، میں پورے مدینے کو گھوڑ سواروں سے بھر دوں گا، شاہ سواروں سے بھر دوں گا، بڑے بڑے نوجوانوں سے بھر دوں گا جو تمہارے لیے جنگ کریں گے، تمہاری خلافت کا اعلان کریں گے. حضرت علی نے خلافت قبول نہیں کی، کہا نہیں، جب خلیفہ بن چکے امیر المومنین ابو بکر صدیق، میں خلیفہ نہیں بن سکتا. یہ الفاظ ہیں، میں نے مشائخ سے بھی سنا، میں نے اس کی تحقیق کی ہے.
یہاں پر کھڑے ہونے سے پہلے ایسے ہی سن کے میں نہیں بولتا ہوں، الحمدللہ شاید کوئی بات ایسی نکلتی ہو، میں گناہگار انسان ہوں، لیکن ہر چیز کی تحقیق کر کے یہاں میں کھڑا ہوتا ہوں الحمدللہ۔ کہاں حضرت علی نے المؤمنون نصحا والمنافقون غششا، سبحان اللہ، مومن خیرخواہ ہوتا ہے، ایمان والا خیرخواہ ہوتا ہے، منافق جو ہوتے ہیں دھوکہ باز ہوتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر اتفاق ہو چکا ہے، ہم خلیفہ نہیں بن سکتے، انہی کی خلافت رہے گی۔ لا يفضلني احد على ابی بکر ولا عمر الا جلدت حد المفتری، جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اس کے اوپر کوڑے ماروں گا، افطرا پردازی کا، اتہام لگانے والوں کا کوڑا ماروں گا، 80 کوڑے ماروں گا۔ اس کے باوجود امت میں ایسے منافقین پیدا ہوئے، ایسے کذاب دجال پیدا ہوئے جو اپنے خاندان کی شرافت کے پردے میں ابو بکر صدیق کی خلافت پر اعتراض، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ اعتراض۔ اس لیے ایسے لوگوں کے فتنوں سے دور رہیے۔ اللہ رب العالمین ان فتنوں سے ہم تمام لوگوں کو دور فرمائے اور ہم سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ عقل مندوں سے متعلق مزید کچھ صفات ہیں، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ میں دوسرے خطبہ میں پیش کروں گا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه غفور رحيم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد۔ عقل مندوں کے صفات میں سے اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرے، جس طرح لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، بھلائی کا حمد و برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو۔ یہی عقل مندوں کی صفات ہے، کیونکہ اللہ نے اس سے پہلی والی آیت میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، عقل مندی دی، دانائی دی۔ اسی حکمت اور عقل مندی میں انہوں نے توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، نماز کا حکم دیا، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہ عقل مندوں کے صفات ہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، اور یہ چیز نہیں ہوگی تو اللہ کی مدد رک جائے گی۔ اسی طریقے سے عقل مندوں کی صفات میں سے یہ کہ قرآن پہ غور و فکر، جس کی بات پیش کی گئی، امام ابن القیم فرماتے ہیں لیس شیء انفع للقلب من تدبر القرآن، دل کو پاک کرنے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے، عقل اور دماغ کو صحیح کرنے کے لیے، صحیح سمجھ پیدا ہو، عقل مندی کے صفات آئیں، قرآن سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے، قرآن سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے، قرآن سے بہتر کوئی حکمت نہیں۔ جس قدر قرآن پہ غور کرتے جاؤ گے عقل میں، شعور میں اضافہ ہوگا۔ لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبًا عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اس کی بات مت مانو، دنیا داروں کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ بیوقوف ہو جاؤ گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے عقل مند رہو گے۔ اس کی مثال خوشبو ہے، عطار ہے، خوشبو بیچتا ہے، تو یا تو خوشبو دے گا یا نہیں تو وہاں رہیں گے تو خوشبو خود بخود پھوٹے گی اور آپ خوشبو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے ایمان سے، اس کے علم سے، اس کی اچھی زبان سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور برے لوگوں کی مثال، دنیا داروں کے ساتھ بیٹھو گے نادان ہو جاؤ گے، بیوقوف ہو جاؤ گے۔ جس طرح آگ کے پاس بیٹھو گے تو یا تو کپڑا جلے گا یا اس کے دھوئے سے تکلیف ہوگی، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خطرہ تو ہوگا ہی، دم تو گھوٹے گا ہی۔ تو اسی لیے ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا، عقل مندوں کے ساتھ بیٹھنا یہ عقل مندوں کی علامت ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں عقل مندی کی 3 علامت ہے، 3 صفت ہے عقل مندی کی۔ نمبر 1 تواضع پیدا ہو، انکساری، نرمی سے ملیے لوگوں سے، سختی مت کیجیے۔ نمبر 2 حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ بذل الندى وترک الاذى وطلاقۃ الوجه۔ آپ یہ کہ چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہم سے بھلائی ہو جائے۔ جیسے انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا واجب ہے۔ ہر دن بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، راستے سے گندی چیز کو دور کر دینا، یہ سب عقل مندوں کی صفات ہیں۔ تکلیف کو دور کرنا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور چہرہ بشاشت کے ساتھ، یعنی چہرے کے اوپر کھلکھلاہٹ ہو، تر و تازگی ہو، بشاشت کے ساتھ ملیے۔ اچھے اخلاق عقل مندوں کے صفات ہیں، سبحان اللہ۔ اور عبداللہ بن عمر کی حدیث، اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك بالدنيا، آپ نے
1 ارب یا 100 کروڑ سے بزنس کی اور گھاٹا ہو گیا، تو آپ کے اندر اگر 4 صفتیں ہوں گی تو گھاٹا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان 4 صفتوں کی وجہ سے 1 کروڑ یا 10 کروڑ کا جو نقصان اللہ دور کر دے گا۔ دلیل ہے قرآن میں، إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنكُمْ، اللہ اگر تمہارے اندر بھلائی جان لے گا، تمہارے دل میں سچائی ہوگی، تو جو نعمتیں تم سے لے لی گئی ہیں اللہ اس سے بہتر نعمت عطا فرمائے گا۔ جو نقصان ہو گیا اللہ وہ نقصان کی تلافی کر دے گا، اس سے بڑی بڑی نعمتیں عطا کرے گا۔ اگر دل میں سچائی ہوگی، عقل مندوں کے صفات ہوں گے۔ نمبر 2، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے۔ اس لیے 4 نعمتیں، حفظ و امانہ، امانت میں خیانت مت کرو، صدق و حدیث، عقل مندوں کے صفات، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ہمیں ہر جگہ سچائی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے۔ وحسن خلق، اچھا اخلاق، وعفت فی طعمۃ، اور اسی طریقے سے حلال کھاؤ، عقل مندوں کے صفات۔ اور شاہ کرمانی بہت بڑے عبادت گزار عقل مند تھے، انہوں نے کہا من عمر ظاہرہ باتباع سنہ وباطنہ بالمراقبہ، اللہ اکبر، جو اپنے ظاہر کو سنت کا پابند بنائے، اپنے باطن میں ہمیشہ اللہ کا دھیان رکھے، کسی حال میں اللہ دیکھ رہا ہے، وباطنہ بدوام المراقبہ، اور عود نفس اکل الحلال، ہمیشہ حلال کھائے، حرام سے بچے، یہ عقل مندوں کے صفات ہیں۔ وغض بصر عن المحارم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالے، اجنبی عورتوں کو نہ دیکھے۔ قیامت کے دن تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی، ان کے آنکھوں کو جمع کیا جائے، آنسوؤں کو، پانی جہاں چلنے لگے سوائے اس کے جو اللہ کے خوف سے رویا ہو۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، وکف نفس عن الشہوات، اور اپنے آپ کو شہوات سے، خواہشات سے دور رکھے۔ تو ظاہری طور پر سنت کا پابند ہو، ہمیشہ اللہ کا دھیان رکھتا ہو، اور حلال کھاتا ہو، نگاہوں کی حفاظت کرتا ہو، نگاہوں کی حفاظت کرتا ہو، تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ اس کو دین کی فراست دے گا، عقل مندوں کی صفات عطا فرمائے گا، ہوشیاری عطا فرمائے گا، ایمان کا نور عطا فرمائے گا، معاملہ فہمی عطا فرمائے گا۔ کاش کہ ہم ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے۔ اللہم انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین۔ اللہم صل علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔